اسلامی سال کے اعتبار سے رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ رجب کے معنی عظمت کے آتے ہیں، اور اس مہینے کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے جس کی سند میں تو کچھ کلام ہے، مگر اس کا معنی اور مفہوم بالکل ٹھیک ہے، اور اکابرین نے اس روایت اور سند پر عمل کیا ہے۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ جب اس مہینے کا چاند چڑھتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما اور ہم سب کو رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ آپ احباب بھی یہ دعا دہرائی کر لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہینوں کے سردار مہینے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آنے والے ان دونوں مہینوں میں، جسے رجب اور شعبان کہتے ہیں، ان میں اللہ تعالی سے برکت کی دعا کی، اور ہر صاحب ایمان کو رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس ساعات اور گھڑیوں سے مستفید ہونے کی دعا کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری زندگی میں آنے والے ان دونوں مہینوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر صاحب ایمان کو رمضان المبارک، کہ جس میں اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور اپنی مغفرت کا سمندر بہا دیتے ہیں، اس مبارک مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور رجب کا جو مہینہ ہے، اس کے بارے میں جو دوسری روایت آتی ہے وہ روزوں کے متعلق آتی ہے، کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب اور شعبان کے مہینوں میں کبھی تو اس طرح روزے رکھتے، ہمیں یوں لگتا کہ اب یہ روزے کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی آپ روزے ان مہینوں میں اس طرح چھوڑ دیتے کہ ہمیں یوں لگتا کہ اب کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفلی روزے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں مہینوں میں روزے رکھنے کا
باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ معمول تھا، اور اس کو تائید اس روایت سے بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی نیکی کے کام کی تلقین فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مہینے میں ایک روزہ رکھا کرو، نفلی روزہ۔ تو انہوں نے عرض کی کہ زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں کر سکتا ہوں، کچھ اور زیادہ عمل بتائے۔ آپ نے فرمایا 2 دن کے روزے رکھ لو۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 دن اور بڑھا کر 3 دن مہینے میں روزے رکھ لو۔ اور پھر فرمایا کہ ماہ سوائے رجب اور شعبان کے، کہ رجب کے مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، 3 دن افطار کرو، پھر 3 دن روزہ رکھو، پھر 3 دن افطار کرو، اسی طرح اس پورے مہینے کو گزارو، اور شعبان کے مہینے میں بھی اسی معمول کو اپناؤ۔ یعنی ان دونوں مہینوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول باقی مہینوں کی بنسبت روزے رکھنے کا زیادہ تھا، اور امت کو بھی آپ نے اسی کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ ویسے سارا سال تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کی ایام بیض کی جو تاریخیں ہیں، یعنی 14ویں، 15ویں اور 16ویں، ان تاریخوں کے اندر جو چمکدار راتیں ہیں، ان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزہ رکھنے کا معمول ہوتا تھا۔ لہٰذا اگر ہم روزہ رکھنا چاہیں تو اسلامی سال کے اعتبار سے جو چمکدار راتیں ہیں ان میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح ہر ہفتے کے دن اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو پیر اور سوموار کے دن، یعنی پیر اور سوموار یا جمعرات کے دن کو آپ ترجیح دیں تو یہ زیادہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب اور شعبان کے مہینے میں، جو رمضان سے 2 مہینے پہلے آتے ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی ترغیب زیادہ اس لیے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیار کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا استقبال اس طرح کرو کہ جب رمضان تمہاری زندگی میں آئے تو یکدم تمہیں فرض روزے رکھنے میں مشکل پیش نہ آئے، اس لیے پہلے سے کچھ روزے رکھو تاکہ رمضان کے مہینے میں تمہارا روزہ رکھنے کا معمول اور عادت بن جائے، اور تمہیں رمضان کا استقبال کرنے میں کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ لہٰذا ان مبارک مہینوں میں اللہ تعالی، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے برکت کی دعا فرمائی، اللہ تعالی ہمیں ان مہینوں میں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مبارک مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشہر حرم کہا ہے، کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے زیادہ حرمت اور احترام والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ 12 مہینوں میں سے 4 زیادہ حرمت اور احترام والے، ان میں سے ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحج ہے، اور تیسرا مہینہ محرم ہے، اور چوتھا یہ رجب کا مہینہ ہے۔ 3 ایک ساتھ ہیں، یعنی متوالی ہے، اور ایک رجب کا مہینہ۔ تو اس کے احترام اور حرمت کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جب لوگ آپس میں جنگ و جدال کیا کرتے تھے تو ان 4 مہینوں میں وہ جنگ روک دیتے تھے کہ یہ بڑے احترام والے مہینے، ہم ان میں خون خرابہ نہیں کریں گے،
اسلام نے آ کر اس چیز کو برقرار رکھا اور فرمایا کہ ان مبارک مہینوں کے اندر اگر کفار تمہارے اوپر چڑھائی کرے تو دفاع میں جہاد کرنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ ان مہینوں کے اندر زیادہ احترام اور ان کی حرمت کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے حرمت اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں آپ کوئی عبادت کریں گے، ان میں آپ کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ رب العزت باقی مہینوں کی بنسبت ان میں تمہیں ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ان مبارک مہینوں کے اندر اگر تم کوئی گناہ کا کام کرو گے تو باقی مہینوں کی بنسبت اس گناہ کی نحوست اور اللہ تعالی کا غضب اور ناراضگی زیادہ نازل ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اس مبارک مہینے میں اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ویسے تو سارا سال ہم بے فکری کے اندر رہتے ہیں، لاپرواہی کے اندر رہتے ہیں، ہمیں نیکی اور بدی میں، خیر اور شر میں زیادہ فرق اور امتیاز نہیں ہوتا، لیکن جب یہ مہینے آئے تو ہم اپنے آپ کو اس بات پر تیار کریں کہ اب ہم نے اس لاپرواہی کو چھوڑنا ہے جو ہمیں پورا سال چھوڑنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہماری زندگی میں ہمیں یہ احترام اور حرمت والا مہینہ عطا کیا ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے، ہم اس کی حرمت اور اس کے تقدس کا خیال کریں گے اور نیکی کے اعمال کو زیادہ کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے اور گناہوں سے، برے کاموں سے، غلط اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ تو یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی اور اللہ تعالی نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، رب کبریا ہمیں اس مبارک مہینے کے احترام اور حرمت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دو عمل، ایک تو رجب میں ہم اس دعا کو کثرت سے مانگیں کہ اے باری تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا سکے اور اس میں اترنے والی تیری رحمتوں سے، تیرے فضل سے، تیری برکتوں سے سیراب ہو سکے۔ اور دوسرا عمل جو باقی مہینوں میں نہیں کیا اس میں خصوصاً کرنا ہے، وہ روزہ رکھنے کا ہے کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں، پھر 3 دن چھوڑ دیں، پھر 3 دن روزہ رکھیں، پھر چھوڑ دیں۔ یہ لازم نہیں، نفلی عمل ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہفتے کے دن، پیر کے دن روزہ رکھ لیں، پورے ہفتے میں جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لیں تاکہ روزہ رکھنے کا ہمارا معمول بنے اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں روزہ رکھنے میں کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ تو یہ دو کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے اس مہینے میں کرنے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی عظمت، اس کی شان اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا جس کی تمام انبیاء کی خواہش تو تھی، لیکن یہ آپ کے حصے میں سعادت آئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش معلی کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا۔ آپ نے تمام انبیاء کی مسجد اقصی میں امامت کروا کر امام الانبیاء کا لقب حاصل کیا۔ تو یہ مبارک معجزہ، یہ عظیم الشان معجزہ اسی مہینے کے اندر آپ کو عطا کیا گیا، تو اس اعتبار سے بھی اس کی شان ہے۔ باقی جہاں اس مہینے کی حرمت اور شان ہے وہاں ہمارے اندر اس مبارک مہینے میں کچھ بدعات اور خرافات اور رسومات بھی امڑ آئی ہیں،
جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی انسان کسی خیر کے کام میں، کسی نیکی کے کام میں بڑے عزم اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے شیطان اسے ورغلاتا ہے، اسے وسوسے ڈال کر اس نیک کام سے روکتا ہے، ٹالتا ہے۔ لیکن جب اہل ایمان نہیں ٹلتے اور اس نیکی کے عمل میں پورے عزم کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے عمل پیرا ہوتے ہیں، اب شیطان کا دوسرا حربہ کیا ہے کہ وہ بدی کے کام کو نیکی کے کام میں ڈال کر آپ کے سامنے لاتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، یہ بھی کر لو، حالانکہ در حقیقت وہ ہم بدی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے 40 سالہ زندگی میں جب نبوت کا اعلان کیا تو اس نبوت کے اعلان کے بعد 63 سال تک آپ اس دنیا میں رہے، اور 63 سال کی عمر میں دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ 23 سالہ دور نبوت ہے، اس کے بعد صحابہ کا 1 صدی کا تقریباً زمانہ ہے، اس کے اندر جو چیز صحابہ نے کی، آپ علیہ السلام نے کی، ہم کریں گے تو خیر ہے، اگر انہوں نے نہیں کی اور ہم اسے نیکی بنا کر کریں گے تو وہ ہمارے لیے باعث ثواب کبھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ابھی ہم جمعہ کے 2 فرض ادا کریں گے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جمعہ کے 2 فرض سمجھ نہیں آ رہے، یہ تو ظہر کی جگہ ہے اور ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، اس میں ثواب بھی زیادہ، رکوع بھی زیادہ، سجدے بھی زیادہ، اور الحمد شریف بھی زیادہ، قل شریف بھی زیادہ، میں تو 4 پڑھوں گا۔ بظاہر تو نیکی کا کام ہے، وہ ایک نیک عمل کر رہا ہے، لیکن ہر ایک کہے گا کہ یہ بدی ہے، یہ شر ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا مدنی نے جو نماز جمعہ کی ہمیں بتائی اس کے اندر 4 نہیں 2 رکعت فرض ہے، جو صحابہ نے پڑھی وہ 4 نہیں 2 رکعت فرض ہے، لہٰذا 2 ہوگا تو خیر ہوگی، 4 پڑھو گے تو یہ شر ہوگا۔ اسی طرح ہم جب نیکی کے اعمال کریں تو اس کے اندر کوئی شر اور برائی کو لے کر نہ آئے۔ اب رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں جب 22 رجب کی تاریخ آتی ہے تو ہمارے ہاں ایک رسم اور ایک خرافات چلتی ہے جسے ہم لازمی سمجھ کر کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے لیکن جو اس میں مبتلا ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہ کونڈو کی رسم ہے۔ 22 رجب کو ہماری بہت سی خواتین، ہماری پرانی مائیں جو ہیں وہ کونڈو کی رسم کرتی ہیں کہ کونڈو کے اندر کوئی شیرینی، کوئی حلوہ بنا کر اسے گھر گھر تقسیم کیا جاتا ہے، اور کہا کیا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کی پیدائش اور ولادت کی خوشی میں کونڈے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں، مسند تاریخ کے اندر آپ کو امام جعفر صادق کی پیدائش، وہ ہم سب کے امام ہیں، ہماری آنکھوں اور سر کے تاج ہیں، لیکن ان کے نام پر جھوٹی بات کو مشہور کرنا یہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش رمضان المبارک کے اندر ہے، آپ کی تاریخ وفات شوال کے مہینے میں ہے، تو رجب کے مہینے میں اور پھر خصوصاً 22 رجب کو ان کے نام سے منسوب کونڈے پکانا، اسے تقسیم کرنا اور اسے لازم سمجھنا، یہ دین کے اندر ایک بدعت، ایک خرافات اور رسم تو ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس پر تحقیق آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روافض کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کا بغض اور ان سے کینہ اور دشمنی اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، انہوں نے یہ مشہور کیا اس لیے کہ 22 رجب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی جن کو حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، اور جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا کہ وہ کاتب وحی تھے، یعنی آپ علیہ السلام کی وحی لکھنے والے صحابہ کے اندر شامل تھے، ان کی یوم وفات 22 کو ہے۔ اب روافض چونکہ ان سے بغض رکھتے ہیں تو ان کی تاریخ وفات پر خوشی میں کنڈے بنا کر اس کو تقسیم کرنے کی سازش انہوں نے شروع کی، اور آہستہ آہستہ یہ اہل ایمان مسلمانوں کے اندر پھیل گئی، اور اسے منسوب امام جعفر صادق کی طرف اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کونڈے ہو رہے ہیں، اور وہ اسی طرح تقسیم کرتے رہے اور ہماری اس رسم بد کے اندر شریک رہے۔ اب سادہ لو مسلمان انہوں نے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بدعت تو بچے جنتی ہے، وہ رکتی نہیں، جب آپ شروع کرتے ہیں تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس رسم بد کا خاتمہ کریں۔ آپ باقی ایام کے اندر پورا رجب کا مہینہ آپ کونڈے بنائیں، آپ حلوہ بنائیں، ان کو مٹی کے برتنوں میں کنڈوں میں ڈالیں اور اس کو پورے گاؤں کے اندر آپ تقسیم کریں، اور دل اور ذہن میں یہ ارادہ رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ضیافت اور دعوت کر رہا ہوں اور غریب لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہے، لیکن جب خاص دن میں ایک خاص موقع پر آپ نے اس کو متعین کر دیا کہ 22 کو ہی اس کا ثواب ہے، تو میرے بھائی یہ بدعت بنے گی، اور نبی علیہ السلام نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا نبی علیہ السلام نے ہر وہ نیا کام جو میرے دین کے اندر داخل کیا گیا اور میں نے اسے تمہیں نہیں بتایا، فرمایا وہ مردود ہے۔ وَكُلُّ رَدٌّ ضَلَالَةٌ، اور جو چیز میں مردود قرار دوں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل روز قیامت کچھ لوگ جو میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی ہوں گے، صحابہ انہیں صفوں کے اندر سے، فرشتے انہیں صفوں کے اندر سے کھینچ کے نکالیں گے، اور انہیں نکال کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ میں دیکھ کر یہ کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدثون بعدہ، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی باتیں پیدا کر دی تھی۔ تو جب نبی علیہ السلام یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ لہٰذا میرے بھائی، ہم دین کے نام پر کہیں ایسا کام نہ کریں کہ کل روز قیامت ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہونا پڑ جائے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ملنے کی بجائے ہمیں فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے۔ اس لیے جو خالص دین ہے، اور خالص دین کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لائے ان لوگوں کی طرح جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ یعنی ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان کی طرح معیار بناتے ہوئے پرکھے گا کہ معیار صحابہ کا ایمان اور ہمارے ایمان کو پرکھا جائے گا کہ وہ صحابہ کے ایمان کی طرح ہے یا نہیں۔ اس پر ایک مشہور قصہ آپ کو سنا دوں۔ یہ جماعتیں ساری دنیا کے اندر جاتی ہیں، تبلیغی جماعتیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور اس سے لوگوں کی زندگی کے اندر بہت بدلاؤ آیا ہے۔ بڑے بڑے ڈانسر، فنکار اور کتنے اداکار، ایکٹر
جن کی زندگیاں ہی گناہوں کے اندر صبح و شام لگی رہتی تھی، وہ اس دین کی طرف اس جماعت کی برکت سے پلٹ کے آئے۔ آپ حضرات نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، خصوصاً ہمارے نوجوان جو اب کرکٹر کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو کتنے کرکٹ والے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، وہ گراؤنڈ کے اندر ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، گراؤنڈ کے اندر ہیں، ان کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہے، اس کے پیچھے جو محنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، وہ اسی تبلیغی جماعت کی ہے۔ تو عرب کے اندر ایک جماعت گئی، وہاں کام کرنے کی ترتیب ذرا اور طرح کی ہے۔ تو اس جماعت کے جو امیر تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری تشکیل ایک عرب کے بدو علاقے کے اندر ہوئی۔ اس مسجد میں ہم تھے کہ ایک عربی آیا، بدو تھا، تو پہلے مشورہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بیان کس کا ہوگا۔ جب مشورہ ہونے لگا تو ساتھیوں نے مشورہ یہ دیا کہ یہ جو ہمارے عرب ساتھی آئے ہوئے ہیں ان کو بیان کے لیے کہا جائے۔ امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی مشورے پر بات طے ہو گئی کہ بیان یہ کریں گے۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں عربی تو ہوں لیکن مجھے بیان کرنا نہیں آتا۔ جیسے آپ میں سے کسی کو آدمی کھڑا کرے جس کو بیان نہ آتا ہو اور اسے یہ کہا جائے کہ آج جمعے کا بیان آپ نے کرنا ہے، تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ اس نے زندگی میں کبھی بیان کیا نہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسے کہا، تو امیر صاحب کہنے لگے کہ جو جماعت کے مشورے میں بات طے ہو جائے اس میں خیر ہوتی ہے، لہٰذا ماننے میں خیر ہے۔ آپ کو اب کھڑا ہونا پڑے گا اور کھڑا ہو کر آپ صرف اتنا کہہ دینا کہ مجھے بیان نہیں آتا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، تو اتفاق سے نماز کے اندر عرب شہزادے بھی آ گئے کچھ۔ تو اب امیر صاحب بھی فکر مند ہو گئے کہ اس کو تو بیان کرنا نہیں آتا اور جماعت کے اندر خواص بھی آ گئے ہیں، لہٰذا یہ اٹھ کر کیا بات کرے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ جب نماز ہو گئی، وہ عرب ساتھی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کھڑا ہو کر ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمارے درمیان اور صحابہ کے ایمان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مل فرق بیننا و بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی تھی، کہاں صحابہ ہدایت کے ستارے اور کہاں ہم لوگ، لہٰذا سارے متوجہ ہو گئے۔ امیر صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، آگے یہ کیا کہیں گے۔ ویسے تو ہم روٹین میں جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی بات ہم سنتے ہیں، کوئی نہیں سنتے، اور کچھ تو ہے کہ وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اور بعض ساتھی میں حیران ہوتا ہوں، بعض دفعہ ایک موضوع پر میں بات کرتا ہوں، 2-3 جمعوں کے بعد وہ ساتھی جو اس موضوع کو سنتے بھی ہیں وہی آ کر کہتے ہیں جی آپ نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی، کبھی آپ اس میں بھی روشنی ڈالیں، حالانکہ پورا گھنٹہ وہ بات ہو چکی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ روٹین میں ہماری توجہ گھڑی کی طرف تو زیادہ ہوتی ہے، بیان کی طرف کم ہوتی ہے، لیکن جب کوئی خلاف روٹین بات ہو جائے، ایسی بات کہ جو عادتاً نہیں ہوتی، پھر سب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ وہ ایک گاؤں کے اندر مؤذن نے آذان دی، مسجد میں کوئی بھی نہ آیا، باہر سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے مؤذن سے کہا کہ آذان دوبارہ دو۔ انہوں نے دوبارہ آذان کہی، پورا گاؤں باہر نکل آیا اور کہنے لگا جی آذان 2 دفعہ کیوں ہوئی ہے؟ حالانکہ پہلی دفعہ آذان اس لیے ہوئی تھی کہ آپ مسجد میں آئے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، رب آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن چونکہ روٹین میں تھی کسی نے توجہ نہیں کی، اور جب دوبارہ ہوئی تو سارے ہی باہر نکل آئے کہ جی دوبارہ آذان کیوں ہوئی ہے۔ تو ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم تعمیری اینک لگا کر دیکھنے کے بجائے تنقیدی اینک زیادہ لگاتے ہیں، تعصب کی اینک زیادہ لگاتے ہیں، حالانکہ ہمیں وہ اینک لگا کر دیکھنا چاہیے جو مثبت ہو، جس میں ہمارا فائدہ ہو، جس میں ہماری تعمیر ہو، تخریب نہ ہو، تنقید اور تعصب نہ ہو۔ تو اس نے جب یہ بات کہی تو سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب متوجہ ہو گئے۔ اب آگے سے وہ کہنے لگے کہ ہمارے اور صحابہ کے ایمان کے درمیان صرف ایک بالشت کا فرق ہے، یہ بالشت ہوتا ہے۔ اب اور سارے پریشان، امیر صاحب بھی فکر مند
کہ اب پتہ نہیں یہ کون سی بات کریں گے، اب کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ دل کے اندر ہوتا تھا، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف زبان کے اوپر ہوتا ہے، اور زبان اور دل کے درمیان ایک بالشت کا فرق ہے۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جو سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری زبان پر ایمان ہے، لیکن صحابہ کے دل میں ایمان ہوتا تھا، اور اسی دل کے ایمان کی وجہ سے صحابہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، اللہ بارش اتار دیا کرتا تھا۔ 2 رکعت پڑھتے تھے، گدھا زندہ ہو جاتا تھا۔ 2 رکعت پڑھتے تھے، ان کے رزق میں برکات آ جاتی تھی۔ 2 رکعت پڑھتے تھے، بیمار کو شفا مل جاتی تھی۔ ہم 2 تو کیا 1000 رکعت بھی پڑھتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایمان ہماری زبانوں پر تو ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جبکہ اہل ایمان کا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زبان اور ان کے دل کے اندر جب ایمان ایک جیسا ہوگا تو ہمارا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ تو انہوں نے بات بالکل ٹھیک کہی کہ ہمارے اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خالص دین پر آئیں، جس طرح صحابہ کرام آئے تھے، اور جتنی رسومات اور بدعات ہیں ان سے بچنے کی اور اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خالص دین پر عمل پیرا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔